میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے 26 مئی کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو پشاور میں رجسٹریشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے یا 9 مئی کو جو GHQ پہ اٹیک ہوتا ہے یا پھر کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے یا FF ریجیمنٹ مردان میں ہوتا ہے، ایک غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی CCTV فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہے، جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ KP گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کرے، وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل 1 جج 2 جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہے ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لے جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو۔ دوسری عام بات یہ ہے، خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے۔ خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا، 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے۔ جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہے، ایک کینسر سروائیور ہے، 75 سال عمر ہے یاسمین راشد صاحبہ کا، اعجاز چودھری صاحب ہے بیمار ہیں، جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہے، پھر خواتین ہیں، وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہے وہ اول ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کرو فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی حکام کریں گے۔ اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ قومی جرم ہے اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے۔ یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا، تمام کیسز ختم۔ 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی۔ کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا۔ 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے۔ ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہے ہیں، پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہیں وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے۔ تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز
پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں. دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا 2 سال نہیں, گزشتہ 6 ماہ میں انصاف کی ندیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے. لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں 75 سالہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جو ہے وہ ابھی بھی منتظر ہیں. اعجاز چودھری منتظر ہیں. سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہیں 9 مئی کے ایک ڈکوسلا, ایک ڈرامہ, ایک انجینئر ڈے, اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے. تو لہذا آج بھی خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے, کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے. باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں. اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804, اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں. 30 مارچ کا جلسہ ہے, وہ اگر کل پرسوں تک اجازت مل جاتی ہے, ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل 6 اپریل کی تاریخ دی ہے. تو باقی باتیں بیرسٹ گور صاحب آئے ہیں وہ کریں گے. تھینک یو سو مچ.